شوہر کہہ رہا کیا کھاؤ گی؟ بولی برگر لے آئیو برگر، برگر کھائے گی تو اب؟ شوہر کہے گا اور بولو، بولی چاؤمین لے آئیو چاؤمین۔ دوسرے دن بولی وہ موموز بڑی اچھی بناتا ہے موموز، کھا رہی ہے نرا تلا ہوا، کھا رہی ہے نری چاؤمین، کھا رہی ہے برگر، کھا رہی ہے موموز۔ آپریشن تو خود ہی ہوگا۔ اب اماں کہہ رہی نا، اماں کہہ رہی میرا داماد کتنا اچھا ملا ہے۔ داماد ہے یہ دشمن ہے۔ اور اگر کوئی داماد کہہ دے نا صبح اٹھ کے جھاڑو مار، برتن دھو، کپڑے دھو، آٹا گوند، یہ کام کرا کر ہاتھ پاؤں ہلا، کہیں گا ارے میری بیٹی کا نصیب پھوٹ گیا، بہت برا گھر مل گیا، بہت برا۔ یہ ہے برا گھر، یہ ہے برا گھر، یہ اچھا نہیں ہے گھر۔ اور وہی وہ لفنگا داماد با شادی میں گئے اور اپنی بھی داڑھی مونچھے خوب پھٹکری لگوا کے چلوا گیا، اور بیوی کو بھی خوب ڈیکوریشن، پوری بھری شادی میں۔ ادھر دونوں کرسیوں نے نکالا کھانا، بیچ میں پلیٹ رکھی، وہ اسے کھلا رہی ہے، وہ اسے کھلا رہا، پوری شادی دیکھ رہی ہے کہ ہاں یہ دونوں میاں بیوی کتنا پیار کر رہے ہیں، کتنا پیار۔ اماں کہہ رہی میرا داماد کتنا اچھا ہے، داماد ہی بھڑوا ہے۔ ارے یہ داماد ہے کیا؟ بدتمیز ہے یہ، داماد ہے کیا؟ یہ لفنگا ہے، اس کو محبت کہو گے؟ اس نے ننگا کر دیا عورت کی سب سے زیادہ قیمتی چیز۔ اس کے لیے کپڑے نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، زیورات نہیں، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے۔ اور تم نے چوراہوں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ مسلمان کی بیٹی وہ عورتیں تھی، اگر پیدا کرتی تھی نہ بچہ تو اللہ کا ولی پیدا کرتی تھی۔ یہ ولی کس نے پیدا کیا ہے؟ آدمی نے نہیں، عورت نے۔ غوث کس نے پیدا کیا؟ آدمی نے نہیں، عورت نے۔ غریب نواز کو پیدا کس نے کیا؟ آدمی نے نہیں، عورت نے۔ صابر پاک کو کس نے پیدا کیا؟ آدمی نے نہیں، عورت نے۔ مگر وہ عورت کون تھی جو جنم دے رہی ہے تو ولی پیدا ہو رہا ہے، جنم دے رہی ہے تو حافظ قرآن پیدا ہو رہا ہے۔ وہ عورت کون تھی؟ کتے بھونکانے والی نہیں تھی، مردوں کے سامنے ساڑی لہرانے والی نہیں تھی، عورتوں میں آدمیوں میں چٹیے بال لہرانے والی نہیں تھی، وہ عورت بے پردہ نہیں تھی۔ ارے وہ تو وہ عورت تھی جو پردے میں رہتی تھی۔ اگر برتن مانج رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، کام کر رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، رات کو سو رہی ہے تو قرآن پڑھ کے سو رہی ہے، صبح کو اٹھ رہی ہے تو قرآن پڑھ کے اٹھ رہی ہے۔ غوث پاک کی ماں، بڑے پیر صاحب کی ماں فرماتی ہیں جب تک میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کبھی دودھ نہیں پلایا۔ اور جانتے ہو کیا فرماتی ہیں؟ اندر گھر میں پلاتی تھی، کپڑا ڈھک کے اس طریقے سے پورا جسم ڈھک کے بیٹے کو لے کے اور دودھ پلاتی جاتی تھی اور درود شریف پڑھتی جاتی تھی دودھ۔ اور آج اتنے گلے ڈھیلے ہیں، گلے اتنے بڑے، گھر میں جوان دیور ہے، لچ رہی ہے، کوئی برتن وغیرہ اٹھا رہی ہے، اس کا جسم دکھ رہا، جیٹھ ہے گھر میں، سسر ہے گھر میں، بھتیجے، سب لوگ، شرم و حیا غیرت ختم ہو چکی۔ اور بعض نوجوان بھی ذرا سننے کی بات ہے، یار سن لیو، یہ برداشت کر لیو ذرا، بعض نوجوان بھی اسے پتہ ہی نہیں ہے کتنی بدتمیزی پہ اترے ہوئے۔ اکثر کے گھر پہ نل آنگن میں ہوتا ہے، نہا رہا جمعے کے دن چڈی پہن کے، توبہ 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 توبہ، لا حول ولا قوت۔ چڈی میں کیا ڈھک رہا؟ تمہیں میری بات یہ لگے گی کہ سید صاحب کیسے کہہ رہے ہیں، مگر ایک مرتبہ یار برداشت کر لیو، ذرا سوچ لیو، گھر میں جوان بہن بھی تو ہے، ماں بھی تو ہے، بھابھی بھی تو ہے، پھوپھی خالہ چاچی کوئی نہ کوئی تو ہے، کوئی بھی نہیں ہے تو خود تو ہے، ابا بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ سوچ لے یار، تیرا وہ نیکر چڈی بھیگے گی اور پھر کیا بتاؤں، یا گھٹنے سے لے کر کے
یہ ٹنڈی تک ناف تک مرد کا چھپانا کیا فرض ہے، اس کو ستر عورت بولتے، اور آنگن میں کھڑے ہو کر کے چڈی پہن، بالوں کو دو دو تین تین شیمپو لگائے گا اور ویسے ناپاک بنا پڑا۔ تھوڑے سے یار ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا، تھوڑی شرم و حیا غیرت ہمیں۔ جب تم ڈیجو پہ اتنے برے برے گانے چل رہے ہیں آج کل، گانے کیا گالیاں فٹ کر لی، ڈیجو پہ تم ناچو گے ایک دوسرے پہ، کیا بتاؤں کتنی بدتمیزی پہ ڈانس ہوتا ہے، اس پہ ڈیجو پہ شرٹ اتار لی اور ناچ رہا۔ چھت پہ یار بہن کھڑی ہے، اماں کھڑی ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، دروازے پہ کھڑی ہیں، شرم و حیا غیرت کچھ تو ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ بولو ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ یار سب سے پہلے تو ہمیں سنبھلنا پڑے گا۔ آج مبارکباد کے لائق ہیں یہ غلام یاسین صاحب، انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی میں پتہ نہیں کسی کے دل پہ اگر کوئی بات لگ جائے اور وہ عمل کر لے تو صحیح بتا رہے ہیں، ایسے دھیرے 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 اچھے کام ہونے لگیں گے، انشاءاللہ ہمیں سمجھ آنے لگے گی۔ ابھی ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا جوتی چرانے کا مطلب، سب کے چلتی چلے، لیکن اب تقریر سنو گے تو کم سے کم دماغ کو ٹھوکر ضرور لگے گی، کچھ بھی نہیں کہو گے ارے یار بولے حضرت نے صحیح کہا تھا بھائی، تو کم سے کم اتنا تو کہہ دو گے بھائی تم نے چوری کے تو 5000 دے دیے، جبکہ وہاں اس کا کوئی حق نہیں ہے، تمہیں اصلاح کرنی چاہیے، تمہیں بتانا چاہیے تم اپنے بچوں کو چوری کرنا سکھا رہے ہو۔ اور جہاں نبی نے فرمایا نکاح میری سنت، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور نکاح ہو رہا ہے تو تم وہاں پہ رو رہے ہو، ذرا سوچو گے نا ایک مرتبہ کو۔ اب اگر کوئی چڈی پہن کے کوئی ایسا نیکر تہمت باندھ لو یار، کوئی ایسا کپڑا باندھ لو جو گھٹنے سے نیچے ہو، ایسا چھوٹا کپڑا بھی مت باندھیو، ایسا پتلا کپڑا بھی مت باندھیو جو پانی کے ساتھ تمہارے جسم سے چپٹ جائے، سمجھو؟ یہ تو تم کتابوں میں تھوڑی خود بھی دماغ سے سوچ سکتے ہو نا، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہو۔ اب باپ ہے، پہلے کی بیٹیاں اپنے باپ کے سامنے گونگی ہو جاتی تھی، گونگی، بھائی کے سامنے بہن بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، ارے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا، بیڑی ادب تھا، سگریٹ نہیں پیتا تھا، باپ کے سامنے بڑے بھائی کے سامنے اگر کہیں عادت ہو گئی نا تو ادھر دور پی کے چھپا چھپو گے، پھر منہ صاف کر کے آتا تھا۔ اور اب ابا کہہ رہے ہیں بیٹے سے لگائیے ذرا 2 بیڑی، یہ ابا کہہ رہے ہیں ابا کہہ رہے لگائیے لگائیے 2 بیڑی لگائیے، یار ذرا پیٹ میں گیس بن رہی ہے۔ کون سدھارے گا یہ؟ کیسے سدھارے گا؟ ہمیں اپنے آپ کو کرنا ہوگا نا، صحیح بات ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سب کو دیکھنا پڑے گا۔ پیارو میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکتیں عطا فرمائے، میرے مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دھیرے دھیرے انشاءاللہ کامیابی کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ جو شادی ہو رہی ہے میرے مولا اس میں خوب خوب برکتیں فرما، رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ عزت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ میرے مولا جن کے گھر میں بچیاں ہیں اور ان بچیوں کا بھی رشتہ نہیں ہوا ہے اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما دے، ان ہاں چلو اتنا ہی کھوریا کافی ہے۔